ہم میں سے ہر کوئی شخص جادو ٹونے سے یا جادو ٹونے کے قریب سے ضرور اپنی زندگی میں ایک بار گزرا ہے۔ آپ ضرور بالضرور اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی جان پہچان میں کسی نہ کسی شخص کو ایسے ضرور جانتے ہوں گے جس کے اوپر جادو ٹونا ہوا ہے۔ جادو جیسا بھی ہو، کالا ہو یا پیلا ہو، اس کی علامات، اس کی کیفیت اور تاثیر ہمیشہ الگ الگ ہی رہتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہونے والی ناکامیوں کی وجوہات کہیں کچھ اور تو نہیں۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام roshnicenter.com۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے درود پاک کا صدقہ دے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کی تعلیمات سے ہمیں شفایابی حاصل کرنے کی توفیق دے اور شیطانی چکروں سے بچائے۔ جادو ٹونے کی پہلی قسم میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے کسی کے ہنسنے کی یا رونے کی واضح طور پر آواز آتی ہے۔ انسان کو یہ واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اسے کسی کے ہنسنے کی یا رونے کی آواز تو آئی، لیکن باہر جانے کے بعد، دور تلاش کرنے کے بعد اسے پتہ ہی نہیں چلتا یہ آواز آئی کہاں سے تھی۔ یا تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اس شخص کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہیں، یا تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص گھر کے اندر موجود ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کسی رونے یا کسی کے ہنسنے کی آواز سنی ہی نہیں۔ پھر انسان کہیں جا کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں باہر سے نہیں، یہ شاید آواز میرے اندر سے ہی آئی تھی۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کی کوئی محسوسات محسوس ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا جادو ٹونا آپ کو چھو کر گزرا ہو۔ اس طرح کی علامات اور کیفیات سے بچنے کے لیے یا حی یا قیوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث پڑھنے سے بڑا فائدہ ملتا ہے۔ جادو ٹونے سے نجات کی اس پاورفل ویڈیو کے اندر جو کوئی بھی وظائف بتائے گئے، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 33 بار ہر نماز کے بعد پڑھے جائیں گے۔ جادو ٹونے کی دوسری قسم ہے جس کے اندر بدنصیبی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر کام میں بیڈ لک کافی عرصے سے آپ کے پیچھے گھوم رہا ہے، تجارت ہو، نوکری ہو، امتحانات ہو، آپ کو ہر جگہ ناکامی ملتی ہے، یا پھر یوں کہیے کہ آپ کے نصیب پر آپ کا بیڈ لک حاوی رہتا ہے، تو یہ بات اس طرح کے جادو کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کے نصیب پر ایسے پتھر پڑ جاتے ہیں، ایسے تالے لگ جاتے ہیں کہ اس کے نصیب کا لکھا بھی اسے نہیں مل پاتا۔ اس طرح کے جادو ٹونے کے اندر بیڈ لک کا ہونا اصل علامت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، کچھ کاروبار ہوتے ہیں جو کہ بہترین چل رہے ہوتے ہیں، بچہ ہوتا ہے جو کہ تعلیم سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھا، پہلے اول نمبر پہ آتا ہوتا ہے، بہترین جاب کرنے والا، ڈبل پروموشن پانے والا، کمپنی کے گھروں میں رہنے والے، کمپنی کی گاڑی استعمال کرنے والے، اچانک سے بیڈ لک حاوی ہوتا ہے اور بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے جادو ٹونے سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے بسم اللہ ہے، یا بدیو عجائب بالخیر، یا بدیو پڑھنا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اٹھائیے فائدہ ان اعمال سے، ان خاص وظائف سے، کیونکہ پہلا موقع قسمت دیتی ہے، دوسرا موقع محنت دیتی ہے، اور پوری زندگی بھر آگے سے آگے بڑھنے کا جو موقع دیتی ہے وہ رب کی چاہت ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے دور دراز علاقوں سے آپ ہی میں سے ہزار لوگ ہر ہفتے روشنی سینٹر پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن رش کی زیادتی کی وجہ سے وہ براہ راست مجھ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ میرا براہ راست واٹس ایپ نمبر آپ کو دے رہا ہوں، اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، یہ ہے 0313 111 786۔ میرا وعدہ ہے آپ سے نہ رہے گی کوئی بھی آنکھ پیاسی، نہ رہے گی کوئی بھی اداسی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور درود و سلام آپ کو شفا دے۔ تیسری طرح کا جادو جس کے اندر اچانک انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، وہی ذہن جو اچھا خاصا تھا، ایک ہی کام یا ایک ہی شخص کا نام بار بار یاد کرنے سے بھی بات یاد نہیں آ رہی ہوتی۔ انسان یہ سوچتے ہوئے مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے جو میری یادداشت اچانک سے کمزور ہو رہی ہے؟ کیا کھانے پینے کی کوئی تربیت بدل گئی ہے، یا پھر سونے جاگنے کا کوئی عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے، ہوا کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، جو لوگ دوسروں سے زیادہ ممتاز اور ترقی یافتہ ہوتے ہیں ان کے ذہن دوسروں سے زیادہ بہتر بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک وقت میں بہت سارے نہ صرف کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ دوسروں سے زیادہ نمایاں اور بہتر انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں یادداشت کی کمزوری کا جادو ٹونا ہونے کا مطلب کیا ہے؟
صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہے، کوئی ہے جو آپ کی بربادی کے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اس طرح کے جادو ٹونے سے جلد از جلد نکلنے کے لیے یا رب العرش العظیم پڑھیں۔ چوتھی طرح کے جادو کے اندر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہے۔ ایسی کیفیات کے اندر ہر وقت یا کسی خاص موقع پر انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دور بیٹھا کوئی شخص یا کوئی جنات یا کوئی اور مخلوق بھی اسے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ آپ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ہر ایک مومنٹ کو کوئی ہے جو بیٹھا دور سے واچ کر رہا ہے۔ اس طرح کے جادو کا بس ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی جادو ہے اس طرح کا جو آپ کو چھو کے گزرا ہے یا کسی آس پاس رہنے والے شخص کے اوپر اس طرح کے اثرات ہیں۔ اس طرح کی کیفیات کے اندر ہمیں اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، لیکن پیچھے دیکھنے پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس ساری کیفیات کے اندر جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جاگتے میں یا سونے کے اندر چونک کر اٹھنا، بیدار ہونا، اس بات کی علامت ہے کوئی نہ کوئی ایول اسپرٹ آپ کے اطراف موجود ہے۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات سے آپ کو، ہم سب کو بچائے۔ یا اللہ ہو یا خبیر ہو یا مؤخر ہو پڑھیے۔ اپنی زندگی میں براہ راست لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں میں۔ یہ ویڈیو آپ تک تو یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے لاکھوں لوگ اس طرح کی کیفیات سے گزرتے ہیں، ان تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ان باتوں کو نیکی اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ جادو ٹونے کی پانچویں قسم میں انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے برابر میں آ کر کوئی اور بھی سویا ہوا ہے۔ اس کیفیت کے اندر انسان کی آنکھ اچانک سوتے میں کھل جاتی ہے، لیکن اس بات کا انسان کو احساس واضح رہتا ہے کہ میں اٹھا نہیں ہوں، مجھے اٹھایا گیا ہے۔ ایسی صورت کے اندر انسان کو ایسے خواب نہیں آ رہے ہوتے جس کے اندر اسے یہ محسوس ہو کہ وہ چونک کر یا گھبرا کر اٹھا ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک بات واضح طور پہ محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بستر پر آ کے برابر میں کوئی آ کے لیٹا ہے یا بیٹھا ہے۔ جادو ٹونے کی ایسی عجیب و غریب محسوسات اگر آپ کو ہونے لگے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ ضرور شامل کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطانی چیزیں آپ کو تنگ نہ کریں، لیکن پھر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا کر آپ کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ جب بھی اکیلے پن میں آپ محسوس کریں کسی انسین اننون چیز کو اپنے آس پاس، تو فوری طور پر یا اللہ ہو یا مقدم ہو یا مؤخر ہو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر۔ دراصل حاسد انسان دوسروں کی غلطیوں کو، خامیوں کو بیٹھ کر گنتا رہتا ہے اور اسی غلطی کو دوہرا دوہرا کر اپنے گناہوں کی گنتی کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ جادو ٹونے کی چھٹی قسم میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا نام کسی نے پکارا۔ کبھی آپ گھر میں اکیلے ہوں اور آپ کو یہ محسوس ہوا ہوگا کسی نے آپ کا نام پکارا، آپ نے ان کو ریپلائی بھی کیا، لیکن اچانک سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ گھر میں تو میں اکیلا تھا، میرے علاوہ تو کوئی اور گھر میں تھا ہی نہیں۔ تو پھر یہ کون تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ کس کی آواز تھی؟ کیونکہ واقعی طور پر اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ ویڈیو اپنے آپ میں دل سے کی گئی ایک کوشش ہے، اسے ایک معمولی ویڈیو مت سمجھیے۔ ہزاروں، لاکھوں، ملینز لوگوں کا انشاءاللہ العزیز ان باتوں سے بھلا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے درود پاک کے صدقے اس کی جزا بھی دے گا، دنیا میں، آخرت میں اور نسلوں میں بھلائی کی صورت میں۔ بس آپ سے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ روشنی سینٹر کی کوئی بھی ویڈیو آپ دیکھیں تو جا کے کمنٹس میں جا کر دعا میں اپنا نام، فیملی کے نام کے ساتھ، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ ضرور لکھوا دیا کریں۔ جو 6 علامات میں نے واضح 6 علامات آپ کو بتائیے جادو ٹونے کے ذریعے سے جو انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں، اگر ایسی کوئی بھی علامات آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو کمنٹس میں جا کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہمارے معاورین اور خدام آپ کی تمام تر باتیں پوری موٹے رجسٹرز میں لکھ کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ خود اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانی کو، اپنے محسوسات کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ بس چاروں کل روزانہ 3 مرتبہ پورے گھر پر پڑھ کر دم کیجئے، اپنے اوپر دم کیجئے، اپنے بچوں پر دم کیجئے اور خوب ساری دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانی چکروں سے نکال دے۔ شیطان کچھ نہیں کرتا، بس تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ شیطان کو تو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرتا رہے گا، باز نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ شیطان کو لات مار کے گھر سے باہر نکالنا ہے
اور یہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان سے جتنا ہو سکے گا فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.